پاکستان پہنچنے کے لیے ٹرین کا سفر دوسرے ذرائع کی نسبت محفوظ خیال کیا جاتا ہے، لیکن ٹرین کا یہ سفر بھی کسی قیامت کے تجربے سے کم نہیں۔ یہ اس طرح ہے جیسے کسی کو آگ اور خون کا دریا پار کر کے ساحل مراد تک پہنچنا ہو۔ پہلے آتا تھا کہ بھی اب آپ تیار رہیں، اب گاڑی آ رہی ہے، کل آئے گی، تو اس طریقے سے چلتا۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ یہ غالباً 2 نومبر کی بات ہے کہ پھر یہ ہوا کہ گاڑی آ رہی ہے اور آپ کو اس میں جانا ہے۔ چنانچہ ہم پھر وہاں سے اپنا سامان لے کر جو کچھ ہم لے سکتے تھے، ظاہر بات ہے خود ہی اٹھانا پڑتا تھا، تو ہم کر کے پھر ہم ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ گاڑی خون میں لتی پھتی تھی، کیونکہ وہاں سے جہاں سے وہ آئی تھی، دہلی سے ہوتی ہوئی آئی تھی، تو اس میں راستے میں مسلمانوں پر حملے ہوتے رہے تھے اور جو مسافروں کو قتل کیا جاتا تھا، تو خون سے لت پت تھی وہ گاڑی اور لاشیں، اور یہ بڑا کیفیت عجیب و غریب تھی وہ۔ خیر ہم نے کہا کہ اب اسی میں ہمیں جانا ہے، چنانچہ پھر ہم اس میں سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد پھر ایک جگہ بھٹنڈا پر آئی۔ وہاں یہ خیال تھا کہ جو بھٹنڈا پہ جو گاڑی آتی ہے تو یہ دشمن جو سکھ جو ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ بھٹنڈے پہ رکی اور زیادہ دیر رکی تو ہمیں بہت تشویش پیدا ہوئی، تو پھر ہم نے کوشش کر کے، ہمارے نوجوان جو تھے انہوں نے پھر نیگوسیشن کیا ان کے ساتھ، جو ریلوے حکام تھے ان سے، کرنے کے بعد پھر ہم نے 1.5-2 گھنٹے کی تاخیر کے بعد پھر ہماری گاڑی روانہ ہوئی۔ ٹرین میں بیٹھنا بے حد مشکل تھا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ اتنے لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا کہ اندر تو خیر جگہ کیا ملتی، چھتوں پر بھی لوگ بیٹھ جاتے تھے۔ اگر آپ تصویریں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کس طرح آئے ہیں۔ خیر وہ جو بھی حال تھا، ٹرین چل پڑتی تھی، اور تقریباً ہر ٹرین پر یہ ہوتا تھا کہ راستے میں حملہ ہوتا تھا، اور ہماری ٹرین پر بھی راستے میں حملہ ہوا، یعنی واگا پہنچنے سے ذرا پہلے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ بیشتر سکھ وہاں اس انتظار میں ہوتے تھے کہ ٹرین آئے، اور ٹرین کے آتے ہی وہ آگے کوئی لکڑی یا اور رکاوٹ رکھ دیں تاکہ ڈرائیور ٹرین روکنے پر مجبور ہو جائے اور پھر اس پر حملہ کرے۔ جو لوگ کسی وجہ سے ٹرین کے ذریعے پاکستان نہیں آ سکتے تھے، وہ ٹرک میں سمٹے سمٹائے آ رہے ہیں۔ یہ گویا موت کے منہ میں بیٹھ کر سفر کرنے کے مترادف ہے۔ آدھی رات کو ٹرک ایک آتا ہے اور اس میں اور بھی خاندان بیٹھے تھے۔ یہ پٹھان خاندان بھی اس میں بیٹھا، جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، ہم بھی بیٹھے، اور اوپر ترپال سے اس کو باندھ دیا گیا، ڈھانپ دیا گیا، اور ہم بچوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ بولنا نہیں ہے، کوئی آواز نہیں نکالنی۔ اب وہ ٹرک چلا، کہیں رکا، کہیں چلا، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہماری کس وقت پیاس لگی ہے تو ادھر ماں نے کہا بولنا، تو ہم پھر سہم جاتے تھے کہ پتہ نہیں کیا، کہ سکھ مار دیں گے۔ لٹے پٹے قافلوں کا زندہ سلامت پاکستان پہنچنا معجزے سے کم نہیں، لیکن فوری مسئلہ بے سر و سامان خاندانوں کے سامنے یہ ہے کہ سر چھپانے کی جگہ تلاش کریں کہ اپنا گھر بار تو بہت پیچھے۔
دو گلیوں میں مکان ہے، ایک طرف تو ہم ہیں، دوسری طرف آپ رہنے کے لیے آ جائیں. ہم پھر وہاں پر رہنے کے لیے آ گئے. پاکستان میں مہاجرین کی آباد کاری یقیناً ایک مشکل کام ہے، لیکن خود متلاشی مہاجرین کے لیے بھی یہ مرحلہ کسی آزمائش سے کم نہیں ہے. قدم قدم پر عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. مجسٹریٹ یا تحصیلدار مجھے نہیں معلوم کہ ان کا رتبہ کیا تھا، وہ لوگ مکان الاٹ کرتے تھے. اچھا، ایک گھر پر میرے مرحوم باپ نے ہاتھ رکھا تو اس نے کہا نہیں، اس وقت بھی سفارش اور کچھ اور چیزیں میں نہیں جانتا کہ کیوں ایسے وقت میں بھی، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو اس کو الاٹ ہو گیا. اچھا، میرا باپ پھر چپ رہا، یہ دے دیں جی، کہ نہیں یہ بھی ہو چکا ہے. 3-4 دفعہ مکان نہ ملا تو میرے باپ نے کہا کہ آخر آپ ہم سے کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں دیتے آپ مکان مجھے؟ تو اس نے کہا کہ آپ بولتے کیسے ہیں، آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے ادھر مہاجر بن کے. یہ فکرہ جب یاد آتا میں اپنے آپ نہیں رہتا. پتہ نہیں کیوں ایک شخص کیا، ایک قوم تباہ ہو کے برباد ہو کے اپنا گھر بار چھوڑ کے مہمان کی حیثیت سے صحیح، مسلمان کی حیثیت سے صحیح آپ کے پاس آتی ہے اور آپ اس کو ایک درست لہجے میں یہ فکرہ سناتے ہیں، اور اس کو جو 36 کا پاکستانی ہے، 36. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 1947 میں جو مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے، کیا بھارت میں قیام کی صورت بطور بھارتی شہری انہیں ترقی کرنے یا آگے بڑھنے کے ایسی مواقع ملتے جیسے انہیں پاکستان میں بطور پاکستانی شہری ملے؟ اگر وہاں ہم ہوتے تو ہمیں چپڑاسی سے زیادہ کی کوئی حیثیت نہیں ملتی تھی، اور وہاں ہر چیز پر ہندو چھائے ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے پوری معیشت پر وہاں کے سارے جتنے بھی سرکاری ملازمتیں تھیں ان پر انہی کا قبضہ تھا، اور مسلمانوں کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں تھی. شاید 1000 میں سے ایک بندہ اوپر نکل جاتا، باقیوں کو وہ دانستہ نہ نکلنے دیتے. دوسرا یہ کہ وہ چونکہ اکثریت میں تھے وہ ہمیں تباہ کر دیتے. پاکستان میں ایک بہت بڑا خلا تھا اس وقت جب ہم آئے ہیں، اور ہر جگہ لوگوں کی ضرورت تھی. اس لیے جو لوگ آئے وہ جہاں بھی گئے، وہ تھوڑے بہت بھی پڑھے لکھے تھے، ان کو بہت بہتر مواقع ملے. وہ مواقع ہمیں وہاں کبھی بھی نہیں مل سکتے. وہ جو وہاں پر 32-33 کروڑ روپے آدمی ہیں اس وقت ہمارا مسلمان ہیں، ان کی آپ جا کر کسی وقت پاسپورٹ پر جائیں، جا کر دیکھ لیں، فٹ پاتھوں پر سو رہے ہیں. جس ریڈی پر وہ چنے چھولے لگاتے ہیں اس ریڈی پر سو رہے ہیں. بڑی مشکل سے چھوٹی سی کوٹھری ہے، ان کی بچیاں وہاں سو رہی ہیں. بہت بری ان کی صورتحال ہے. یہاں پر تو لوگوں نے پلازے بنا لیے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹیں بنا لی ہیں، بڑے بڑے اپنا وہ کاروبار بنا لیے ہیں. سوئے بازار میں دیکھے جا کر اتنا ایک دکان کے اندر میرا خیال ہے 10-15 کروڑ روپے کا سونا ہے. انہوں نے کبھی دیکھا تھا؟ سوال پیدا نہیں تھا، انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. گزشتہ 64 سال میں پاکستان نے کئی میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ 64 سال پہلے ہجرت کر کے پاکستان پہنچنے والوں کے نزدیک یہ سمجھنا کوئی معمہ نہیں. جو آدرش ہمارے تھے کہ ہم پاکستان بنے گا تو ہم یہ کچھ حاصل کریں گے، ہم ان تمام چیزوں کو تو حاصل نہیں کر سکے، بلکہ بعض جگہ ہمیں بڑی مایوسی بھی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے پورے خطے میں ایسے ہنرمند، ایسے سخت جان شہری تیار کیے کہ جو ہر میدان میں جب باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک امتیازی مقام حاصل کرتے ہیں. کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں شروع سے لے کر اب تک ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو زیادہ ڈیولپ نہیں کر سکتے، لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں کہ سائنس ٹیکنالوجی بہت پیچھے ہے نسبتاً، وہاں ایک سائنس ٹیکنالوجی کی بہت بڑی اچیومنٹ کر لینا جو بہت کم ملکوں کو آج بھی دنیا میں حاصل ہے، میرا خیال ہے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے، لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ دیکھ لیں حالات کیا ہے، بجلی نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے،
گیس نہیں ہے اور پانی بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. چپڑاسی کے لیے 5 لاکھ روپیہ رشوت ہے, کلر کے لیے 10 لاکھ روپیہ رشوت ہے, اور بھی اس قسم کی مہنگائی اتنی ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. منہ بولے ریٹ لے رہے ہیں سارے, اور ملوں والوں کو ہاتھ جوڑ کر کہا جا رہا ہے خدا کے لیے اب چینی سستی کر دو اور یہ چاول سستا کر دو, گندم سستا کر دو. قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. قانون اتنا کمزور ہو چکا ہے اس ملک میں, غریب کے لیے قانون, امیر کے لیے قانون نہیں ہے.